آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک کفایت شاعرانہ تقریر کی ہے، اس کا ذکر ہم ذرا دیر بعد کریں گے۔ پہلے جنگ کی تازہ ترین صورتحال جو ہے اس کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ بحرین میں ایک میزائل گرنے سے 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایرانی میزائل ہے، جبکہ ایرانی اور روسی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ ایک پیٹریوٹ میزائل تھا جو پاگل ہو کے آبادی پہ گر گیا۔ ایک اماراتی ہیلی کاپٹر کے گرنے کی بھی اطلاع ہے۔ 2 اماراتی فوجی جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کچھ حملے جو ہم پہ ہوئے ہیں وہ عراق کی طرف سے ہوئے ہیں۔ عراق کی طرف سے کون حملے کر رہا ہے؟ آبویسلی وہاں ایران نواز ملیشیاز جو ہیں وہ بھی سرگرم ہیں، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ قبرص میں میزائل لبنان سے آیا ہے، یہ قبرص کے جو ہیں وہ فوجی ذرائع وہ بتا رہے ہیں۔ ترکی نے اپنے زیر انتظام جو شمالی قبرص ہے اس میں احتیاطاً F-16 کا اسکواڈرن بھیج دیا ہے۔ ترکی نے آج ایک اور میزائل انٹرسیپٹ کیا ہے۔ صدر اردوان نے اس رجحان پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے ایران کو کہ وہ اس بارے میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں۔ جبکہ آذربائیجان جس نے 2 دن پہلے ایران سے ملنے والی سرحد بند کر دی تھی، اس نے اب بارڈر کھول دیا ہے۔ ایران نے وضاحت کی تھی کہ آپ کے علاقے نخیچوان کے ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، وہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت تک 36,000 امریکی شہریوں کو علاقے سے نکال لیا گیا ہے جہاں جہاں جنگ کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ شمالی اسرائیل سے لے کے دیمونا میں جو ان کا ایٹمی ری ایکٹر ہے اس علاقے تک آج دن بھر سائرن بجتے رہے۔ ایرانی میزائل بھی گرے ہیں، کچھ حزب اللہ نے بھی کارروائی کی ہے۔ یوکرین کو میزائل اور ڈرونز روکنے کی تربیت کے لیے اب تک بقول یوکرینیوں کے 11 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، کیونکہ یوکرین کی شہرت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں اس نے $1,000 سے $2,000 تک کے ڈرون انٹرسیپٹر بڑی کامیابی سے تیار کر کے روسی حملے روکے ہیں۔ اور اب اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہونا تھا سو ہو گیا، مجبوری ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل اس وقت $120 فی بیرل کو چھو رہا ہے۔ لیکن حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ اگر کوئی ایسا اضافہ جو کہ ناگزیر ہے کرنا پڑے تو عوام پہ اس کا زیادہ بوجھ نہ پڑے یا بالکل بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعظم نے اشرافیہ اور صاحب حیثیت لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس آزمائش کے موقع پہ آگے آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور خوف خدا کریں۔ اور انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کچھ متفقہ فیصلے بھی کیے ہیں۔ شاہزیب جیلانی نے ان فیصلوں کو نوٹ کیا ہے۔ جی شاہزیب۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر کا یہ خطاب تھا، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کوشش تھی حکومت کی میرا خیال ہے قوم کو اعتماد میں لینے کی کہ آنے والا وقت مشکل ہے اور مشکل فیصلے اور بھی کرنے ہوں گے۔ ایک تو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تو یکایک تیل ڈیزل کی قیمتیں 55 روپے کے حساب سے فی لیٹر کے حساب سے بڑھا دی گئیں۔ میرا خیال ہے آگے بھی ایسا ہوگا، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ ظاہر ہے کہ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ پہلے ہم خود بھی پین شیئر کر رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر نے جو بھی خطاب کیا قوم سے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بحران ہے خطے میں اسے سفارتی لحاظ سے حل کیا جائے، لیکن جو اس وقت معاشی چیلنج ہے اسپیشلی تیل کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی تو $60 فی بیرل جو تھا خام تیل کی قیمت وہ 100 سے بھی اب اوپر جا رہی ہے۔ تو جو اقدامات انہوں نے اناؤنس کیے ہیں کافی مزیدار سے ہیں۔ انہوں نے کہا جی افطار پارٹیاں جو بھی سرکار میں ہو رہی تھیں وہ آج سے بند ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا جو سرکاری محکمے ہیں ان کے اخراجات میں 20% کمی کی جائے گی۔ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ آن لائن میٹنگز کی جائیں تاکہ یہ اتنے جو ہمارے بیوروکریٹس اور جو وزیر فلائٹس لے کے جاتے ہیں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی میٹنگ کے لیے اس میں پیسے بچائے جائیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیروں، مشیروں، گورنرز کے جو بیرون ملک دورے ہیں وہ آج سے بند ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ارکان پارلیمان کی جو تنخواہیں ہیں ان میں 25% کمی کی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال کے دوران اس میں زبردست اضافہ کیا گیا تھا. گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ جی اسے ہمیں تھوڑا سا باقی ممالک کے لیول تک لانا ہے. اسی طرح ایک اور میجر یہ ہے کہ 60% سرکاری گاڑیوں کو جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے بند کیا جائے گا. I don't know if this is good or bad for those cars, لیکن ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے سے کیراوانز ہوتے ہیں, شاید وہ کم ہو جائیں یہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, رپورٹس لانچ ہوتی ہیں, انہوں نے کہا یہ بھی اب بند ہو جائے گا. کچھ ایسا اگر سیمینار وغیرہ کرنا ہے تو جو سرکاری بلڈنگز ہیں وہیں پہ آپ کریں گے. تو اس طرح کے اقدامات ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ پیٹرول بام ایک تو پچھلے ہفتے آ گیا, سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہفتہ وار اس کو ریویو کیا جائے گا. یہ جو اقدامات گورنمنٹ نے بتا دیے ہیں, اب ایک جواز بنے گا گورنمنٹ کے پاس کہ دیکھیں ہم نے شروعات خود سے کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم دل پر پتھر رکھ کے مزید اقدامات کریں گے جن کا بوجھ پھر عوام پہ پڑے گا. وہ ہم دیکھیں گے آنے والے دن. بالکل. اچھا, اور کیا مزید اثرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا, 1 منٹ 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ جو لازمی سروسز کو چھوڑ کے نجی اور سرکاری شعبے ہیں ان کا 50% عملہ گھر سے کام کرے گا, یعنی ورک فرام ہوم. سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں فوری طور پہ 50% کٹوتی کی جا رہی ہے. گریڈ 20 اور اوپر کے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے اوپر ہے ان کی 2 دن کی تنخواہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کٹوتی اس میں کی جائے گی. اور سوائے بینکوں کے جتنے بھی دفاتر ہیں وہ ہفتے میں 4 دن کھلیں گے. صنعت و زراعت کے شعبوں پہ ورک فرام ہوم اور اضافی چھٹی کا اطلاق نہیں ہوگا. تمام اسکولوں کو 2 ہفتے کی فوری چھٹی دی جا رہی ہے اور اعلیٰ تعلیمی ادارہ میں کلاسیں آن لائن ہوں گی. اچھا, آپٹکس برے نہیں ہیں کیونکہ پہلے تو عوام پر بوجھ ڈالا, ظاہر ہے جو 55 روپے پیٹرول بڑھا ہے, تو اس تقریر میں آپ مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے, آپ اس کا اعلان نہیں کر سکتے تھے. آپ نے یہ بھی دکھانا تھا آئی تھنک پولیٹیکلی بھی کہ نہیں جی دیکھیں ہم اپنے اخراجات پر بھی کٹوتی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اگلا جو اعلان ہوگا وہ آپ پر ہے. ٹھیک ہے, تیار ہو جائیں سر. اور دیکھیں, اور اب اگین میں الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا اور میں الارمسٹ نہیں ہو رہا, لیکن ایک کافی بری, سب سے زیادہ الارمسٹ تو ویسے آپ ہی ہیں. میں ہوں, لیکن سر دیکھیں سر, جب الارمنگ سچویشن ہو تو پھر بندے کو الارمسٹ ہونا چاہیے. اس وقت میں کہوں گا کہ نہیں سب اچھا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ دس وڈ بی ڈس آنیسٹ آف می. ایک محاورہ ہے یہ جو کفایت شاعری کی تقریر ہے اس پہ کہ مردے کے بال کاٹنے سے مردے کا وزن ہلکا نہیں جی, لیکن آغاز تو بالوں سے ہی ہوتا ہے نا, انجام بھی بالوں سے ہی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے. اوکے, موونگ آن. پاکستان کی اکانومی کی جو نمبر 1 ویکنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فیول, تیل, رائٹ. اس وقت, اور یہ ہم جانتے ہیں 2008 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تو جو 4 میجر کرائسس ہوئے ہیں تیل میں, اس کے ہمیشہ آپ کی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. گوئنگ فارورڈ, ابھی میں خرم حسین کا ایک بہت اچھا آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا کہ بریس فار امپیکٹ, پاکستان پر جو شوق آنے والا ہے. اس وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ہماری تقریباً 50% سے تھوڑی جو کم ڈیزل جو آتا ہے پاکستان میں وہ کہاں سے آتا ہے؟ کویت پیٹرولیم کمپنی سے. اس وقت کویت کا کیا حال ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں پر فورس میجور اپلائی ہو گئی ہے, انہوں نے آدھی پیداوار بند کر دی ہے, اور جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ کہنے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مارکیٹ انسائڈرز کا کہنا ہے کہ جی ڈیزل کہیں نہیں مل رہا. اچھا, ڈیزل نہیں مل رہا تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا اثرات ہوں گے؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے. ڈیزل کم ہوگا, ہر ایک چیز جو ٹرانسپورٹیشن پر لنکڈ ہے اس کی قیمتیں اوپر جائیں گی. ایک اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ابھی گندم کی کٹائی ہونی ہے. اگر اور دیکھیں ہر ایک چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک چلتا ہے, یہ جنگ کب تک چلتی ہے اور یہ سپلائی ڈسرپشنز کب تک چلتی ہیں. اگر چلتے رہے تو آپ امیجن کریں یہ سینیریو کہ جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہو اور مارکیٹ میں ڈیزل نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ گندم کی قیمت آسمانوں کو چھوئے گی. اور کیونکہ گندم کی سب سے زیادہ ویٹیج ہوتی ہے آپ کی فوڈ انفلیشن میں, آپ کی تمام فوڈ انفلیشن اوپر چلی جائے گی, چاہے اس کا گندم کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. کیونکہ جب ایک آئٹم کی اوپر قیمت اوپر جاتی ہے, ہر آئٹم کی قیمت اوپر جاتی ہے. پھر آپ کے ایکسپورٹس پر ایک اثر پڑ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں وہ مغرب کی طرف جاتے ہیں.
رائٹ. چین وین کی طرف تو ہم کم ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور 90% ہماری تو تجارت ہے, امپورٹ ہوئے ایکسپورٹ ہوئے, وہ سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ گلف بندرگاہوں سے روٹ ہوتے ہیں آگے. دس از another problem. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی آپ کے ڈیزل کے سپلائرز ہیں وہ اس وقت اسٹریٹس آف ہارمز کے پیچھے ہیں, وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ آگے نکل نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. جہاں تک فارماسیوٹیکل وغیرہ کی بات ہے اس میں شاید کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ ایسٹ سے آتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو شاید کچھ امپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ چلتی رہی تو ان میں بھی شاید کوئی مسئلہ ہو یا قیمتیں ان کی بڑھ جائیں. ابھی اس وقت ہم اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے. اگین ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل اپنی تقریر کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ کئی اتحاد اس وقت قائم کیے جا رہے ہیں, اور یقیناً ہم نے اس پر پچھلے پروگراموں میں کافی تفصیل میں بات کی ہے. اور اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان, بلکہ یہ ہوا ہے, سن تو نہیں رہے, کہ پاکستان بحریہ بھی حرکت میں آ گئی ہے. پاکستان بحریہ پیس ٹائم میں تو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے شپنگ روٹس کو, یہ اس وقت اب وار ٹائم سچویشن میں بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے لگے ہیں. ایک آپریشن لانچ ہوا ہے محافظ البحر, اور اس میں تقریباً ابھی سے ہی آپ پاکستان نیوی کی جو شپس ہیں وہ مرچنٹ ویسلز کو اسکارٹ کر رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ, اور اس پر ہمیں شاید آج ہمارے پاس تفصیل میں بات کرنے کا شاید ٹائم نہیں ہے, لیکن جو سعودی کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے, سعودی عرب سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اس کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب پچھلی بار جب یمن میں جنگ ہوئی تھی اور سعودیہ نے ہمارے سے ریکویسٹ کی تھی, ہم نے انکار کیا تھا, ہم نے پارلیمان پہ ڈال دیا تھا کہ جی پارلیمان مان نہیں رہی. اس کے بعد پاکستان اور سعودی کے تعلقات ہیں وہ ایک طرح سے ڈیپ فریزر میں چلے گئے تھے, کافی برے حالات تھے. اس کے بعد ہم نے ابھی ریکور کیا. تو اگر سعودی سے ایک باقاعدہ ڈیمانڈ آتی ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایران پر حملے ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں کچھ اپنا ملٹری پوسچر دکھانا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی نیول آپریشن ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے, ہو سکتا ہے. پاکستان نے ایک دا نیوز میں آج ایک خبر آئی ہے, ظاہر ہے ذرائع پر مبنی ہے یہ بھی, لیکن امپورٹنٹ ہے, ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان نے کئی کی ہیں سعودی عرب سے. میں ہر ایک ریکویسٹ پر بات نہیں کروں گا, لیکن بگ پکچر اس کی یہ ہے کہ ایک تو جو اس وقت جو $5 بلین آپ نے ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے اکاؤنٹس میں, اس کو آپ 10 سال تک ایکسٹینڈ کریں. اور اس وقت جو آئل فیسلٹی ہے جو ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہوتی ہے اس کو آپ 1.2 بلین سے $5 بلین تک آپ لے آئیں. اور پھر ریمیٹنسز پر بھی کچھ بات کی ہے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایران پر جو جنگ ہو رہی ہے, میں کی لفظ نہیں استعمال کروں گا, ایران پر جو جنگ ہو رہی ہے اس کے کئی اثرات ہو رہے ہیں پاکستان پر. ابھی ہم نے اسی پر بات کی ہے, لیکن ایک اور امپیکٹ ہے جو ان قریب شاید پاکستان کے مغربی علاقوں میں شدت سے محسوس ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے روز ایران کی تہران پر اسرائیل نے شدید بمباری کی, اور وہاں پر جو آئل ڈیپوز ہیں ان کو تباہ کیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب واقعی قیامت کے مناظر ہیں. یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ شاید صبح 8:30 بجے کی ہے. کوئی 5 ڈیپو پہ 5 ڈیپو, مطلب واٹر لائنز پہ میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر تیل بس گیا تھا. جیسے کہا نہیں جاتا کہ دن کے وقت اندھیرا ہو جائے گا, پانی کو آگ لگے گی, فٹ پاتھوں پہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ واقعی ہی قیامت کے مناظر ہیں. یہ جو اب اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں ایران میں, ہم نے مطلب جینوسائیڈ کا لفظ تو سنا ہے, اب آپ ایکوسائیڈ کا لفظ بھی سنیں, کیونکہ یہ آپ ایکولوجیکلی انوائرمنٹلی ایران کو تباہ کر رہے ہیں اور ایران کے عوام کو زہر دے رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح پیٹرولیم کو آگ لگتی ہے اور اس طرح کے دھوئیں آسمان تک پہنچتے ہیں, ان میں سلفر اور نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے. وہ جب بادلوں میں مل جاتی ہے, جب وہ فضا میں جذب ہو جاتی ہے, تو جو بارش وہاں سے گرتی ہے وہ بارش نہیں ہوتی, ایسڈ رین, وہ سلفیورک ایسڈ ہوتی ہے اور وہ نائٹرک ایسڈ ہوتی ہے. جب نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ زمین پر گرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین زہریلی ہو جاتی ہے. فصلیں تو دور کی بات, فصلوں کو زہر لگ جاتا ہے, عمارات تباہ ہو جاتے ہیں, بلڈنگز ایکچولی ڈیزالو. اور جو پانی ہے, مطلب چاہے وہ نہریں ہوں, جھیل ہوں, جو کچھ بھی ہو, ریزروارز ہوں, اس میں الومینم
داخل ہو جاتا ہے, مطلب کہ وہ جو پانی ہے وہ بھی زہر بن جاتا ہے. دس از واٹ اسرائیل اینڈ امریکہ آر ڈوئنگ. یہ ایک پورے ملک کی آنے والی نسلوں کو زہر دے رہے ہیں, بالکل جیسے فلوجہ میں کیا تھا, بالکل جیسے غزہ میں کیا. امریکی ذرائع کہہ رہے ہیں ہم نے نوٹس لے لیا ہے, ہم نے نوٹس لے لیا ہے. میں کہہ رہے ہیں یہ مت کرو, یہ تیل ہمارے کام. یہ میں لنڈزے گریہم نے کہا ہے کہ یار دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے, لیکن یار آئل فیسلٹیز ان کی تو بعد میں ہمیں ضرورت پڑے گی, آپ آئل فیسلٹیز پہ کیوں بامنگ کر رہے ہو. اچھا اب یہ تو انوائرمنٹل ڈیمیج کی میں نے بات کی, انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو ورنریبل ہیں وہ ہیں بچے, بزرگ, یا جن کو پہلے سے یہ پھیپھڑے یا دل کے امراض ہوں یا ایستما ہو, پریگننٹ خواتین, بالکل, بلکہ ریپروڈکٹیو سسٹمز آپ کے متاثر ہو جاتے ہیں, برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ یا تو معذور ہوتے ہیں یا کسی قسم کی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ظاہر ہے سکن ایشوز, آپ کی آنکھیں جلتی ہیں, آپ کے گلے جلتے ہیں, آپ کی سکن جلد کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے نا, وہ جلن ہوتی ہے. لانگ ٹرم میں اصل خطرے لانگ ٹرم میں ہیں. اس میں برونکائٹس, ایستما, وہ کس کو کہتے ہیں نا COPD, جب آپ سانس نہیں لے سکتے, پلمنری ڈس آرڈر ہوتا ہے, دل کے امراض. اور ہاں کیونکہ اس میں ایک 2-3 کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اس دھوئیں میں جس کو بینزین کہا جاتا ہے اور مختلف کارسوجینکس ہیں, تو اس سے لیوکیمیا یعنی بلڈ کینسر کے چانسز بھی بڑھتے جاتے ہیں. معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ایرانین ڈسیڈنٹس, وہ ایرانین شہری جو اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جن کو روایتی طور پر پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور وہ خوشی سے استعمال بھی ہوئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک ہے نازنین بنیادی. نازنین بنیادی ایک بہت مشہور ایرانین ڈائسپورا کی ایکٹریس ہیں. بیچ میں اس نے اپنا کریئر چھوڑ کے کہا کہ میں نے تو ایران کے عوام کے لیے کام کرنا ہے. رضا پہلوی کی بڑی قریبی دوست ہیں. نازنین میں نے کیا کہا, نازنین رضا پہلوی کے بڑی قریبی دوست بھی ہیں, اور ماضی میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یار یہ جو ایران میں جو سینکشنز لگے ہیں یہ تو عوام کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جب اس طرح کا کینسر ہو, یعنی کہ جب ایرانین رژیم جیسا کینسر ہو تو پھر کیمو تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب نازنین صاحبہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو صرف آپ ایرانین حکومت کے لیے ہمدردیاں پیدا کریں گے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے. ہم تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ان کو بچانے آ رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ شیمپو کا سپرے کر دیا وہ اس کا کچھ ایسے ہی ہے. لیکن یہ تو چلیں ایک چھوٹی سی پلیئر ہے. اصل جو پلیئر ہیں میں کہوں گا, جو چلیں غدار کہہ سکتے ہیں آپ, جو بھی آپ کہنا چاہیں, مسیح علی نجاد بڑی فیمس کیریکٹر ہیں. آپ نے ان کو کئی بار شاید کانگریشنل ہیئرنگز میں دیکھا ہوگا. جب بھی بات ہوتی ہے ایران رژیم چینج میں, اس کو ہمیشہ کیمروں کے سامنے لے جایا جاتا ہے. ان کی ابھی ٹویٹ آئی ہے کہ یہ دیکھیں لوگ خوف زدہ ہیں, ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں اور اسلامک ریپبلک نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے, لیکن جو عام ایرانی ہیں ان پر دیکھیں آپ کس طرح کی بربریت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. یہ وہی مسیح علی نجاد ہیں جن کو امریکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8,35,000 $US دیے گئے ہیں. تو اب اس طرح کے لوگ بھی تھوڑے بہت پلٹ رہے ہیں. پاکستان کے جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کے جو مغربی حصے ہیں وہاں ایئر کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے. یہ جو پیٹرولیم کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے, جی تو ہمیں کتنا خطرہ ہے ذرا اس میرا خیال ہے کہ ابھی اگین اگر یہ آگ قابو میں نہیں آتی, اور میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلف وار میں کویتی آئل ویلز کو آگ لگائی گئی تھی تو ایک دن میں وہ معاملہ حل نہیں ہوا تھا. اس وقت جو ویدر پیٹرن ہے وہ یہ دھواں ہماری طرف آ رہا ہے. تو آپ کے ساحلی پٹی, جی شاہ زیب. اچھا ہاں, میں ذرا یہ کہہ رہا تھا اگین ہم کتنے الارمسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کا جو یہ محکمہ موسمیات کا جو آیا تھا پریس ریلیز, اس میں ایک لائن میں یہ مینشن تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اثر یہاں پہ آئے. لیکن میں نے کچھ اور ایکسپرٹس کے بھی بیانات دیکھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ سمندر سے آ رہی ہیں سندھ بلوچستان میں اور شمال کی طرف جا رہی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تہران جو ہے وہ اس کا ڈسٹنس کافی زیادہ ہے
ہمارے ویسٹرن بارڈر سے، بلوچستان کی سرحد سے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ کیمپین اس طرح رہتی ہے کہ یہ آئل انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تہران سے باہر مشرقی علاقوں میں بھی اگر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی ہم پہ امپیکٹ آ رہا ہے اور یہ والا انوائرمنٹل امپیکٹ بھی پھر آ سکتا ہے. بالکل. ایک وقفہ لے لیں.